بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 276 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 130 اور 131 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ تحقیقی و ترکیبی فوائد و اغراض کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا بطشتم جبارین، اور جب تم کسی پر ضرب و قتل کے ذریعے حملہ کرتے ہو تو بغیر نرمی کے ظالموں کی مانند حملہ کرتے ہو۔ فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ فِیمَا أَمَرْتُکُم بِہ، اس معاملہ میں اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو جس چیز کا میں تم کو حکم کروں۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی نافرمان قوم کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور انہیں واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو سخت جبر سے پکڑتے ہو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ کسی کو تعذیب اور سرزنش کے لیے زیادہ سزا نہیں دینی چاہیے، 10 ڈنڈوں سے زیادہ نہ مارا جائے۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ جب تم کسی کو گرفتار کرتے ہو تو اس کو سزا دینے کے لیے کوڑے مارتے ہو یا تلوار سے قتل کرتے ہو، اور جس طرح کسی ظالم اور جابر شخص کے دل میں کوئی نرمی ہوتی ہے نہ کوئی ترس ہوتا ہے، اسی طرح تمہارا معاملہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو ادب سکھانے کے لیے اس کو معمولی سرزنش کرے تو یہ درست ہے، یا کسی ظالم سے مظلوم کا بدلہ لینے کے لیے بقدر ظلم اس کو سزا دے تو یہ جائز ہے، اور قصاص اور بدلہ لینا بھی جائز ہے، لیکن اس میں بھی حد سے تجاوز جائز نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ اور استاذ بچوں کو سزا دینے کے لیے ان کو ربڑ کے پائپوں اور ڈنڈوں سے بہت سخت مارتے ہیں، ان کے منہ پر تمانچے تھپڑ مارتے ہیں۔ اسلام میں منہ پر تمانچہ مارنا یا تھپڑ مارنا جائز نہیں ہے، اور کسی بچے یا بڑے کو سزا دینے کے لیے 10 ڈنڈوں سے زیادہ مارنا بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا کوئی شخص چہرے پر نہ مارے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم سے پوچھا کہ بیوی کا خاوند پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جو وہ خود کھاتا ہے وہی اس کو کھلائے، جو وہ خود پہنتا ہے اس کو پہنائے، چہرے پر نہ مارے، اس کو بدنما نہ کرے، اس کو صرف گھر میں چھوڑے۔ اسی طرح حدود کے علاوہ نبی کریم نے جتنی سزائیں دی ہیں اس سے زیادہ کسی کو تأدیب یا سرزنش کے لیے سزا نہ دی جائے۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا اپنی بیوی کے اوپر لاٹھی نہ اٹھاؤ اور ان کے معاملات میں اللہ سے ڈرو۔ اسد بن وداع بیان کرتے ہیں، حضرت جزی نبی کے پاس گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میری بیوی میری نافرمانی کرتی ہے،
میں اس کو کس چیز سے سزا دوں؟ آپ نے فرمایا تم اسے معاف کر دو۔ جب انہوں نے دوسری یا تیسری بار پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر اس کو سزا دو تو اس کو بقدر قصور سزا دو اور اس کے چہرے پر مارنے سے اجتناب کرنا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو 10 کوڑوں 10 درخت کی ٹہنیوں یا ڈنڈیوں سے زیادہ نہ مارا جائے ما سوا اللہ کی حدود کے۔ ربی بن سابورہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز سکھاؤ اور 10 سال کی عمر میں اس کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں حضرت علی نے ایک قوم کو زندہ آگ میں جلا دیا۔ حضرت ابن عباس کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اس موقع پر ہوتا تو ان لوگوں کو آگ میں نہ جلاتا، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا اللہ کے عذاب کے ساتھ کسی کو عذاب نہ دو، اور میں ان کو قتل کر دیتا، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا جو شخص اپنا دین تبدیل کر لے یعنی مرتد ہو جائے تو اسے قتل کر دو۔ حضرت ابو مسعود انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ایک غلام نوکر کو مار رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، اے ابو مسعود یہ جان لو کہ جتنا تم اس پر قادر ہو کہیں اس سے زیادہ اللہ کو تم پر قدرت ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو تم کو دوزخ کی آگ جلا دیتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم سے پوچھا یا رسول اللہ میں خود کو کتنی بار معاف کروں؟ آپ نے فرمایا ہر روز 70 بار۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے خادم کو مارے پس وہ اللہ کو یاد کرے تو تم اس سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا سخی کے جرم سے درگزر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ سخی کی لغزش سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا معزز اور باوقار لوگوں کی لغزشوں کو معاف کر دو۔ علامہ محمد عبد الواحد ابن حمام لکھتے ہیں تعزیر دینے پر صحابہ کا اجماع ہے۔ تعزیر کا معنی ہے برے کاموں پر ملامت اور سرزنش کرنا تاکہ کوئی شخص اس برائی کا عادی اور خوگر نہ ہو جائے اور پہلی بار سے بڑھ کر برائی اور بے حیائی کے کام نہ کرنے لگے، اس لیے برے کام پر سرزنش کرنا واجب ہے۔ علامہ تمرتاشی نے ذکر کیا ہے، علامہ سرخسی کہتے ہیں کہ تعزیر میں کوئی سزا مقرر نہیں ہے بلکہ یہ سزا قاضی کی ثواب دید پر موقوف ہے، کیونکہ اس سے مقصد زجر و توبیخ اور سرزنش کرنا ہے اور لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں۔ بعض لوگ صرف ڈانٹ ڈپٹ سن کر اصلاح کر لیتے ہیں اور بعض لوگ ایک آدھ تھپڑ یا ایک آدھ ڈنڈی سے سدھر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کو قید خانے میں ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ الشافی میں مذکور ہے تعزیر کے کئی مراتب ہیں۔ امراء اور اشراف کو صرف قاضی کے پاس لے جانے اور مقدمہ کرنے کی دھمکی کافی ہوتی ہے، اوسط درجے کے لوگوں کو قید میں ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نچلے درجے کے لوگوں کو قید اور مار دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام ابو یوسف سے منقول ہے کہ سلطان مالی جرمانہ بھی کر سکتا ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک مالی جرمانہ عائد کرنا جائز نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر قاضی یا والی مناسب سمجھے تو مالی جرمانہ کر سکتا ہے۔ جو آدمی جماعت میں حاضر نہیں ہوتا اس پر مشائخ نے مالی جرمانے کرنے کا امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ قید کرنے اور مالی جرمانے کی سزاؤں کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں امام ابو یوسف کے مذہب میں مالی جرمانے کی سزا دینا جائز ہے۔ امام مالک کا بھی یہی قول ہے اور جن علماء نے یہ کہا کہ مالی سزا منسوخ ہو گئی ان کا قول غلط ہے۔ تعزیر کی کم از کم سزا 3 ڈنڈیاں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 39۔ یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے۔ امام شافعی کے نزدیک تعزیر بہرحال 40 ڈنڈیوں سے کم ہو
اور امام احمد بن حنبل نے ظاہر حدیث پر عمل کیا ہے اور کہا تعزیر میں صرف 10 ڈنڈیاں ہی ماری جائیں، زیادہ نہ ماری جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو قید کر لیا یا نہیں، اس میں آثار مختلف ہیں۔ بعض نے کہا ان کا کوئی قید خانہ نہیں تھا، انہوں نے کسی کو قید نہیں کیا، اور بعض نے ذکر کیا کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو قتل کے الزام میں قید کر لیا تھا۔ اس حدیث کو امام عبد الرزاق نے امام نسائی سے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم نے ایک شخص کو ایک الزام میں کچھ دن قید میں رکھا پھر رہا کر دیا، اس سے ثابت ہوا کہ نبی کریم نے قید کیا ہے، ہر چند کہ اس کے لیے کوئی قید خانہ بنا ہوا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہیتا نام کے ایک آدمی کو حجب کرنے کی بنا پر قید خانے میں ڈال دیا تھا، اور صابی بن الحارث نام کا ایک شخص بنو تمیم کے چوروں میں سے ایک تھا، اس کو حضرت عثمان نے قید خانہ میں ڈال دیا تھا جو وہیں مر گیا، اور حضرت علی نے کوفہ میں قید خانہ بنایا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی قید خانہ بنوایا تھا۔ اگر بروقت حکام سے رابطہ نہ ہو سکے تو مسلمان از خود ظلم اور برائی کو مٹا سکتے ہیں۔ اس میں بھی علماء و مفسرین نے کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ علامہ تمرتاشی نے لکھا ہے کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اللہ کا نائب ہو کر کسی جرم پر تعزیر لگائے۔ امام جعفر ہندوانی سے سوال کیا گیا، اگر ایک شخص کسی مرد کو عورت کے ساتھ دیکھے تو اس کے لیے اس کو قتل کرنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا اس کو یہ یقین ہو کہ یہ شخص صرف ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے زنا سے باز آ جائے گا تو وہ اس کو کسی ہتھیار سے مارے اور نہ اس کو قتل کرے، اور اگر اس کو یقین ہو کہ وہ اس کو قتل کرنے کے سوا باز نہیں آئے گا تو اس کے لیے اسے قتل کرنا جائز ہے، اور اگر عورت نے خوشی سے اس زناکاری میں حصہ لیا تو اس کو بھی قتل کرنا جائز ہے۔ اس میں یہ تصریح ہے کہ ہر انسان کو تعزیر جاری کرنے کا اختیار ہے، خواہ وہ محتسب ہو یا نہ ہو۔ ایک اور تصریح اس میں یہ بھی ہے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے مٹانے کا باب ہے، اور شارع علیہ السلام نے ہر شخص کو اختیار دیا ہے۔ حدیث مقدسہ میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے جس شخص نے کسی برائی کو دیکھا وہ اسے اپنے ہاتھ سے مٹائے، اگر اس کی طاقت نہ رکھے تو پھر زبان سے، اور اگر زبان سے بھی طاقت نہ رکھے تو پھر دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا اضعف ترین درجہ ہے۔ کسی بھی شخص سے محبت کی وجہ سے امر بالمعروف کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ کسی شخص سے دوستی اور محبت کی وجہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کسی شخص کے نزدیک قدر و منزلت بڑھانے اور اس سے کوئی فائدہ طلب کرنے کے لیے مداہنت یعنی بے جا نرمی اور دنیاوی مفاد کے لیے نہی عن المنکر کو ترک کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ کسی شخص سے دوستی اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، اور اس کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو آخرت کی فلاح کی ہدایت دی جائے اور اس کو آخرت کے عذاب سے بچایا جائے، اور کسی انسان کا سچا دوست وہی ہے جو اس کے لیے آخرت کی بھلائی کی سعی کرے، اور اگر وہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں تقصیر کر رہا ہے تو اسے ان فرائض کی ادائیگی کا حکم دے، اور اگر وہ کسی برائی کا مرتکب ہو رہا ہے تو اس کو برائی سے روکے۔ امر بالمعروف میں ملائمت کو اختیار کیا جائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نرمی اور ملائمت کو اختیار کرنا تاکہ وہ مؤثر ہو۔ امام شافعی نے فرمایا ہے جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے خیر خواہی کی، اور جس نے کسی شخص کو لوگوں کے سامنے نصیحت کی اور ملامت کی اس نے اس کو شرمندہ اور رسوا کیا۔ اگر کسی برائی کو اپنے ہاتھوں سے مٹانے سے ملکی قوانین کو اپنے ہاتھوں میں لینا لازم نہیں آتا تو اس برائی کو اپنے ہاتھوں سے مٹایا جائے، ورنہ زبان سے اصلاح کی کوشش کی جائے، اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو دل سے اس کو ناپسند اور برا جانے، اور یہ ایمان کا اضعف ترین درجہ ہوگا۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں۔
آج کے درس میں موجود ترکیبی و تحقیقی فوائد و اغراض کی طرف۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ کا بھی مطلب یہی ہے کہ قوم ہود کو 3 مذموم باتوں پر توبیخ کی گئی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، انہی 3 باتوں کی طرف یہاں سے اشارہ ہے۔ ان میں سے پہلی البنا اور دوسری الاتخاذ المذکور اور تیسری التجبر۔